السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ تہجد کی نماز آدھی رات میں اٹھ کر پڑھی جانے والی نماز ہے، ویسے ہی انسان کو نیند میں اٹھنا اور دن بھر کے کاموں سے وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، ایک مشکل اور مشقت والا کام ہے، اپنے نفس کو قربان کر کے اٹھتا ہے۔ یقیناً کوئی بڑی ہی طلب ہوتی ہے انسان کی جو وہ اٹھتا ہے، اس کا اللہ سے بہت بڑے درجے کا پیار ہوتا ہے تو اٹھتا ہے۔ تو ایسے میں جب سردیوں کی سرد ترین راتیں، ایسے میں جو لوگ اٹھتے ہوں گے ان کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے، اور ان کو ان میں کیا کیا فضیلات اور انعامات ملتے ہوں گے، اور اللہ بھی ان سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جب کوئی چڑھتی جوانی والا سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور وہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے نا تو اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے، اور سوچیں وہ بندہ کتنی شان والا ہوگا جس کو دیکھ کے رب مسکرائے۔ اور پھر رب فرشتوں سے فرماتا ہے تم گواہ رہنا میرے اس بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے میں نے اسے عطا کیا۔ یہ کس قدر خوبصورت بات ہے، اور اس بات سے ایک بات اور سمجھ آتی ہے کہ تہجد جہاں ایک محنت طلب نماز ہے، وہیں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، ہر کسی کو سجدہ عطا بھی نہیں ہوتا، بس وہ جسے چاہے چن لیتا ہے۔ تکبر کے بجائے ہمیں ہر لمحہ عاجزی سے بہت شکر گزار ہونا چاہیے۔ جس کو بھی یہ سجدہ عطا ہو جائے اس نے یہ سجدہ عطا کر دیا، اور سردیوں کی یک بستہ راتوں میں گہری نیند کو قربان کر کے کوئی وہی اٹھ سکتا ہے، یا تو وہ اللہ کا عاشق ہو یا طالب صادق ہو، مطلب باتوں کی حد تک بات نہیں ہے یہ، جسے واقعی شدت سے کچھ پانے کی طلب ہے تو وہ تہجد کو ضرور اپنائے گا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو واقعی کوئی طلب ہے، محبت ہے، سچی نیت ہے آپ کی، اور آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے، تو پھر وہ شخص ڈیفینیٹلی تہجد ادا کرے گا، اس وقت کے در کو ضرور آئے گا۔ بہت سے روحانیت کی بلندیوں پر پہنچنے والے لوگوں نے اس وقت کو اپنا کر بہت کچھ حاصل کیا۔ جب طلب واقعی سچی ہو تو بندہ پرواہ نہیں کرتا کہ سردی کتنی ہے، گرمی کتنی ہے، وہ تو بس رب کو مناتا ہے۔ اور تجربات سے یہ ثابت ہے کہ تہجد کے وقت جو مانگا اللہ کریم نے اس سے بڑھ کر عطا کیا، اور جیسے اللہ رب العزت نے دن کے اجالوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا اختتام بھی لکھ رکھا ہے۔ اور تہجد کی یہ یک بستہ ٹھنڈی راتوں میں طویل سجدوں کے ساتھ جب اللہ کو رو رو کر آپ اپنے دل کا حال سناتے ہیں تو کبھی غور کریں، تہجد کے سجدے سے فجر تک کے اندھیرے میں سب غم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فجر کی روشنی کیا بتاتی ہے؟ فجر کے آغاز سے اللہ بھی تو اپنی نشانیاں دکھا کر آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ غم کے اندھیروں کے بعد میں تمہاری زندگی میں بھی ایسے ہی اجالے کروں گا۔ یہ سب ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ قرآن پاک کی آیت میں یہ شامل ہے۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آیت شیئر کرتی ہوں کہ خود اللہ ایسی مثال دے کر انسان کو سمجھا رہا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں اللہ پاک فرما رہا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں لے کر چلتے ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے جانور پھیلاتا ہے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے تابع ہیں، البتہ ان سبھی میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بہت زیادہ پیاری آیت ہے یہ۔ اگر اس سب کے بعد بھی ہمیں یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے تو پھر یہ ہماری نظر کی کوتاہی ہے۔ جس خدا نے یہ نظام بنایا، سردی گرمی دن رات اندھیرے روشنی، یہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے وہ ہمیں؟ یہ کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، غور بھی انسانوں نے ہی کرنا ہے، جانوروں یا پرندوں نے نہیں۔ ہم پر یہ آزمائشیں آتی اسی لیے ہیں تاکہ ہم غور کریں، سمجھیں۔ جب کہتے ہیں نا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اس لمحے انہی چیزوں پر تو غور کرنا ہوتا ہے، وہیں سے آپ کو راستہ ملے گا، ساتھ ہی قدرت پر یقین آئے گا۔
پھر کیوں ایسا لگتا ہے جو آپ اتنی محنت کر رہے ہیں راتوں کو جاگ کر رب کو منانے کی، وہ کبھی نہیں دے گا؟ کیسے نہیں ہوگا کچھ جب وہ ہمیشہ اندھیرے کو قائم نہیں رکھتا؟ تو پھر آپ کی زندگیوں کے اندھیروں کو کیوں قائم رہنے دے گا؟ ہاں، کبھی کبھار ایسا ضرور لگتا ہے کہ ہم اس درد سے کبھی نکل ہی نہیں پائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں سے راستہ بنا دیتا ہے۔ اور کیا لگتا ہے یہ جو آنسو تہجد کی نمازوں میں، ہر نماز کے سجدوں میں بہاتے ہیں، وہ معمولی ہیں؟ لوگوں کی نظروں میں وہ پانی ہوں گے، مگر وہ جو اللہ ہے نا، وہ اللہ خالق بادشاہ ہے، وہ بہت سے بھی بڑا ہے۔ یہ نمی آنکھوں کی جو خالص اس کی محبت میں آپ کی آنکھ کے اندر ہلکی سی چھلک گئی ہو، جو آپ کو خود محسوس نہ ہوتی ہو، مگر وہ رب ہے، وہ سب جانتا ہے، اسے پتا ہے تمہاری آنکھ میں کتنی، کس وقت اور کیوں نمی اتری تھی۔ دل میں اٹھتی ایک ایک ٹیس سے واقف ہے وہ۔ اور پھر ایسی عبادت جس میں خشوع و خضوع آ جائے خالصتاً رب کے لیے، اس کے بدلے میں پہلا وہ یہ انعام دے گا کہ آپ کے دل کو اپنی یاد سے بھر دیتا ہے۔ اسی لیے تو یہ تہجد کے سجدے ملتے ہیں۔ وہ چیز آپ کو بغیر سجدے کے بھی تو مل سکتی تھی، لیکن شاید آپ غور نہیں کر رہے۔ آپ کا پہلا انعام ہی یہ ہے کہ اس نے اپنے قریب کیا، یہ سجدے آپ کو دیے، طلب لگوائی، ہاتھ اٹھوائے، تو یہ معجزے کرنے ہیں اس نے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دھیان اس رب کی جانب لگ جاتا ہے، محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا ہوتی ہے، گناہوں کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کمالات نماز تہجد کے۔ بندہ تو جاتا ہے کبھی کبھی دنیاوی غرض کے لیے، اس سے رب کریم روکتا بھی نہیں ہے۔ کیسے بھی صحیح، یہ آیا تو اور کب کہا کہ میں دنیاوی شے عطا نہیں کروں گا، تو مجھ سے مانگ تو صحیح۔ یہ ہم ہی ہیں جو جلدی ہمت ہار جاتے ہیں، وقتی طور پر غرض پوری نہ ہو تو ایسی مایوسی اترتی ہے نا، جیسے اللہ چاہتا ہی نہ ہو آپ کو یہ دینا، اور اللہ کو کیا ہی ملے گا آپ کی خواہش پوری نہ کر کے۔ وہ تو ساری چیزوں کو کئی دفعہ ہم سے دور کرتا ہے ہماری ہی حفاظت کے لیے، اور بعض دفعہ آزمانے کے لیے۔ کچھ نہ ملنے میں امتحان پوشیدہ ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ہم نے زندگی میں ان لوگوں کو لازمی حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے ہار نہیں مانی اپنے رب کو منانے میں، اور پھر ایک وقت آیا اللہ نے انہیں ایسا دیا کہ جو مانگ رہے تھے۔ یہ آزمائش وقتی ہوتی ہے، اور پھر ہماری آنکھ کا دھوکہ کہ ناممکن حالات بدل نہیں سکتے، یہاں تک کہ کچھ لوگ نماز تک چھوڑ دیتے ہیں، تہجد چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا فائدہ، جو مانگا وہ ملا نہیں۔ پھر یہ تو سیلفشنس ہے نا، اور سوچیں کہ یہ کس قدر شرمندگی کی بات ہے کہ اللہ دیکھے گا کہ یہ بندہ وقتی طور پر میرے پاس آیا تھا، فی الحال کے لیے میں نے نہ دیا، تو بس یہی توکل تھا اسے، اتنی ہی پہچان اور یقین تھا، جس کے ایک گن سے یہ دنیا تخلیق ہو گئی۔ اس رب کے لیے آپ کی ان خواہشات کو پورا کرنا کیا مشکل ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ناممکن ہے، لوگ روکتے ہیں دعاؤں سے، کہتے ہیں ملنا ہی ممکن نہیں لگتا۔ تو صرف ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بات کوئی عام بات نہیں، اللہ خود یہ دعویٰ کر رہا ہے میں ہر شے پر قادر ہوں۔ اس اللہ کے لیے پھر کیا مشکل، برے کو اچھا کرنا، ناممکن کو ممکن کرنا۔ پھر لوگوں کی باتوں اور حالات کو دیکھ کر ہمت ہار جاتے ہیں، تو پھر یہ آپ کا قصور ہے۔ آپ کچھ نہ سہی تو بس ایک سیکنڈ کے لیے یہی سوچ لیں کہ اس پوری کائنات میں کسی شے کو جدوجہد نہیں کرنی سوائے انسان کے۔ جدوجہد اور کوشش کا کام صرف اور صرف انسان کے حصے میں آیا ہے، باقی کسی مخلوق کے نہیں۔ اگر درجہ بڑھا دیا ہے اللہ نے، تو انسان کے لیے ٹیسٹ بھی بڑے آئیں گے، راستے بھی مشکل ہوں گے۔ اور پھر سب سے اہم بات، اگر یہ خوف تہجد کی دعائیں قبول نہ ہوں گی، تو پھر اللہ تہجد کے وقت پہلے آسمان پر کیوں آتے؟ رات کی تاریکی میں عطا کی جانے والی اس خاص نماز میں کوئی خاص بات نہ ہوتی۔ اگر رات کی تاریکی میں عطا کی جانے والی اس نماز میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، تو اللہ کہتے ہی کیوں کہ مجھ سے مانگو جو بھی چاہتے ہو، اور پھر بھی دل میں شک آئے کچھ نہ ملنے کا، تو پھر اللہ پاک قرآن پاک میں نفلی نمازوں میں اسی نماز کا ذکر کیوں کرتے؟ کچھ تو بات ہے نا۔ قرآن، حدیث، لوگوں کی زندگیوں کے واقعات، تجربات،
ہر کسی سے پتہ چلتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ بہت زیادہ فضیلت اور فائدے ہیں۔ حالانکہ علماء بھی نفلی عبادتوں میں سب سے زیادہ زور اس نماز کو دیتے ہیں کہ لوگوں آ جاؤ، اپنا لو اسے، پالو جو کچھ بھی چاہتے ہو۔ آج کل کے نوجوان جنہیں زندگی کے معاملات بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ لگتے ہیں، ہار کر گناہوں میں آگے زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ گناہوں کی لذتیں انہیں اندھا کر دیتی ہیں۔ یہ سب سے آسان راستہ اپنا کر بھی تم اپنی من پسند چیز حاصل کر سکتے ہو، اب چاہے وہ کوئی بھی خواہش ہو، ایجوکیشن ہو، دولت ہو، کوئی مقصد ہے، کوئی جاب ہے۔ کوئی چاہتا ہے اسے نیک مرد کا ساتھ ملے، کوئی چاہتا ہے اسے نیک عورت کا ساتھ ملے، تو پھر اللہ سے مانگیں، گناہوں کی طرف نہ جائیں، شارٹ کٹ کی طرف نہ جائیں۔ وہ دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ جس نے خود بار بار دینے کا وعدہ کیا ہے تو کیوں نہیں دے گا؟ اور وہ زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر اب تک اتنا دے رہا ہے بنا مانگے، تو سوچیں مانگنے پر کیا کیا ملے گا۔ امید اور سوچوں سے بڑھ کر ایک دفعہ جب آپ جھک جاتے ہیں عبادت سے، تو لوگ بھی آپ کی زندگی کی کامیابیوں، سکون، صبر، بہت سکون کو دیکھ کر خود پوچھیں گے، اور آپ خود بخود بھٹکے ہوئوں کو ملوا دیں گے اور ذریعہ بن جائیں گے، دوسروں کو بتانے کا وسیلہ بن جائیں گے، اور پھر اس کے کمالات لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اور جو لوگ سوچتے ہیں آخر کیوں محنت کریں ہم، نمازوں میں، تہجد میں کب سے ہم مانگ رہے ہیں، کچھ نہیں مل رہا، جن کو ملنا ہوتا ہے ویسے بھی مل جاتا ہے، یہ ایک شیطانی خیال اور کم علمی ہے، اور اللہ سے دوری کی وجہ ہے۔ ورنہ اللہ قرآن میں کیوں یہ ارشاد فرماتا، سورہ البدر کی آیت نمبر 4، حقیقتاً ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد بھی ہم سوچیں کہ میں ہی اتنی تکلیف اور مشقت کیوں اٹھاؤں؟ اگر اللہ نے آپ کی تقدیر میں کہیں لکھ دیا کہ محنت کے بعد، دعاؤں، صبر اور انتظار کے بعد ہی ملنا ہے، تو کیا کریں گے؟ اور ہاں، تہجد ایک محنت اور صبر والی نماز ہے، اس لیے بھی اس تک کوئی ہی آتا ہے، اور فضیلت بھی اس کی اسی لیے زیادہ ہے، اور اس کے انعامات اور اجر بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو بھی سجدہ عطا ہوا ہے تو آپ کو بھی معجزہ ضرور ملے گا۔ یقین رکھیں اور امید رکھیں، دعاؤں کو چھوڑ دینا ایسا کبھی نہ کریں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو نے آپ کی کچھ ہیلپ کی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیں، آپ سب بھی میری دعا میں شامل ہیں۔ کامنٹس میں اپنی تھاٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔